یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جس نے پاکستان کی محبت میں نہ صرف اپنے گھر والوں کو چھوڑا بلکہ اپنی تمام دولت بھی ٹھکرا دی۔ اسلام کے لیے حاصل کیے گئے اس ملک خدا داد پاکستان آنے کے لیے ان کا دل بے قرار رہنے لگا۔ پھر بالآخر انہوں نے دولت کے بدلے ایک آزاد اسلامی ریاست میں رہنے کو ترجیح دی۔ حکیم سعید شہید بانی ہمدرد دواخانہ، رحم دل، غم گسار اور ایک صحیح حب الوطن انسان تھے جنہوں نے اپنی تمام زندگی وطن عزیز پاکستان کی خدمت کرنے میں گزار دی۔ بے شک ان کی خدمات کا بہترین صلہ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ حکیم محمد سعید کے آبائی خاندان کا تعلق چین کے شہر سنکیانگ سے تھا جو 17ویں صدی کے اوائل میں پشاور منتقل ہوا، پھر ملتان اور وہاں سے دہلی منتقل ہوا۔ وہیں پر حکیم سعید حکیم عبد المجید کے ہاں پیدا ہوئے۔ وہ 5 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ 2 سال کی عمر میں ہی والد کا سایہ اٹھ گیا۔ ان کی تربیت والدہ اور بڑے بھائی حکیم عبد الحمید نے کی۔ حکیم سعید کو صحافت کی طرف رغبت تھی مگر بڑے بھائی کے کہنے پر حکمت کی طرف آئے۔ بر صغیر کی تقسیم کے ساتھ ہی انہوں نے برملا کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں ایک مزاجن پاکستانی ہوں، ہندوستان میں رہنا مشکل ہوگا۔ وہ پاکستان جا کر مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے۔ ٹھیک 72 سال قبل 1948 کو حکیم سعید ماں کی دی گئی نشانی یہ دہلی سے نکلے اور کراچی پہنچے۔ اب وہ کسی امیر خاندان کے چشم و چراغ نہیں بلکہ ایک عام سے انسان تھے، بالکل خالی ہاتھ۔ سب کچھ بھائی کو سونپ آئے تھے۔ جب وہ پاکستان پہنچے تو یہاں رہائش کے مسائل بھی تھے اور غم روزگار بھی۔ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھے، ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کیا۔ کچھ روز بعد 12 روپے ماہوار پر ایک 10 بائی 10 کا کمرہ حاصل کیا اور وہیں مطب کی بنیاد رکھی۔ کاغذ پر ہمدرد مطب اپنے ہاتھ سے لکھ کر لگایا۔ 12.5 روپے کا فرنیچر کرائے پر لیا اور یوں اس دواخانہ کا آغاز ہوا۔ ماں نے جو نشانی دی تھی وہ نعمت ثابت ہوئی۔ ماں کی چادر اور تکیہ انہوں نے ہمیشہ اپنے پاس رکھا، اسی تکیے پر سوتے۔ شروع کے سخت ایام میں ان کی اہلیہ نعمت بیگم نے تکیے کا غلاف دھونے کے لیے اتار دیا۔ شروع کے سخت ایام میں ان کی اہلیہ نعمت بیگم نے تکیے کا غلاف دھونے کے لیے اتارا اور ہاتھ سے روئی کو ٹھیک کیا تو محسوس ہوا کہ اس میں کچھ ہے۔ انہوں نے تکیہ کھول کر دیکھا تو اندر نوٹ تھے جو تقریباً 25,000 روپے تھے۔ انہوں نے حکیم سعید کو دکھائے تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہیں یہ بات سمجھ آئی کہ ماں نے یہ نشانی کیوں دی تھی۔ اسی پیسے سے جو اس وقت کافی بڑی رقم تھی انہوں نے مطب اور دواخانے کو وسعت دی اور دوسرے شہروں میں بھی شاخیں کھولی۔ کام وسیع ہوتا گیا، ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی شہرت پھیلتی گئی۔ حکیم سعید کی خاص بات یہ تھی کہ وہ فیس نہیں لیتے تھے، مستحق مریضوں کو دوائی بھی مفت دیتے، بلکہ کچھ مریضوں کی پرچیوں پر لکھ دیتے کہ دوائی دینے کے ساتھ ساتھ مالی مدد بھی کی جائے۔ بچے ان کی کمزوری تھے، ان کی دراز میں ٹافیوں کے پیکٹس اور کھلونے پڑے ہوتے۔ کسی مریض کے ساتھ بچہ ہوتا یا مریض ہی بچہ ہوتا، یہ چیزیں وہ انہیں دیتے۔ مریض سے انتہائی نرمی سے بات کرتے اور موقع کی مناسبت سے کوئی چٹکلا بھی سنا دیتے جس سے مریض اپنا مرض بھول جاتا۔ حکیم سعید کہا کرتے تھے، معالج میں
روحانیت کا عنصر ہونا چاہیے۔ جب وہ نبض چھوتا ہے تو انگلیوں سے شعاعیں نکل کر مریض میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ اگر معالج پاک باز ہوگا تو مریض شفا یاب ہوگا۔ وہ روزے کے حامی تھے اور رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھتے تھے۔ دوپہر کے کھانے کے سخت خلاف تھے، بلکہ یہاں تک کہا کرتے تھے میرا بس چلے تو لنچ پر پابندی لگا دوں۔ وہ کہتے تھے 3 وقت کا کھانا انسانی جسم اور ضروریات کے حساب سے مناسب نہیں، اس سے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ان کی شہرت کا ہی اثر تھا، یہ ان کی شہرت اور دیانتداری تھی کہ حکومت پاکستان نے انہیں گورنر سندھ بنا دیا، لیکن وہ اس عہدے سے مطمئن نہیں تھے۔ انہوں نے کہا اس عہدے کی وجہ سے میں مریضوں کی بہتر خدمت نہیں کر پا رہا۔ یہ جملہ انہوں نے گورنر سندھ کا عہدہ ملنے کے محض 1 ماہ بعد استعفے کے طور پر لکھا، جسے 3 ماہ بعد منظور کر لیا گیا، حالانکہ انہیں گورنرشپ 5 سال کے لیے دی گئی تھی۔ انہوں نے ہمدرد دواخانہ، ہمدرد فاؤنڈیشن، ہمدرد یونیورسٹی جیسے ادارے قائم کیے۔ نونہال کے نام سے بچوں کے لیے رسالہ بھی نکالا اور 200 سے زائد کتابیں لکھیں۔ خدمات کے صلے میں انہیں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ ان کا جسم اس وقت گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا جب وہ مطب جا رہے تھے۔ سراپا شفقت اور امن درویش صفت حکیم سعید، جن کی کسی سے دشمنی نہیں تھی، 17 اکتوبر 1998 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ حکیم سعید کے قتل کا سانحہ آج بھی پاکستان کے ان بڑے حادثات میں شامل ہے جو منطقی انجام کے منتظر ہیں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل اردو انکشاف سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔